بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں، اس عقیدت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے حبیب صاحب الولاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم جامع مسجد فیضان مصطفیٰ چکوری شریف میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں سنتے بھی ہیں اور پھر ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل محلہ کا، پنڈ والوں کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو کرنا آج میرے لیے مشکل بھی ہے، کیونکہ میرے استاد محترم استاد القرآن قاری القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد حق نواز سیالوی صاحب کے ہوتے ہوئے گفتگو کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن سبق سنانے کی غرض سے کچھ میں اپنے محبوب صاحب الولاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ نعت خان حضرات پیچھے ہٹ گئے تھے اور آپ دنیا کی باتیں کرنا شروع کر لی تھی، کیونکہ مسجد کے اندر دنیا کی گفتگو کرنا منع ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جو انسان دنیا کی گفتگو مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں کمی عطا فرماتا ہے، ان کو گناہ ملتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس گناہ سے بچنے سے بہتر ہے کہ کچھ آپ کو دین و اسلام کی بات بتائی جائے، اور جس محبوب صاحب الولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن میں آپ بیٹھے ہیں، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تو جو حضرات یہ دیواروں کا آسرا لے کر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور یہ دنیا کا بھی دستور بن چکا ہے کہ اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہو، فنکشن ہو، اس میں جناب جو اب دیواروں کا آسرا لگا کر بیٹھے ہیں وہ سب سے آگے بیٹھے ہوں گے۔ اگر جگہ نہ بن رہی ہو وہ دوسروں کو کہتے ہیں جی ہمیں آگے بیٹھنے دیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آگے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں کچھ نظر آئے گا۔ لیکن جب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا پروگرام ہو پھر دیواروں کا آسرا لگاتے ہیں، کیوں؟ یار میری کمر میں درد ہوتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے نا میں ٹیکی لگا کر نہ بیٹھوں تو میرے سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ تو جو دوست رضا اللہ کی خاطر اس محفل میں موجود ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دیواروں کا آسرا چھوڑ دیں، کہ شیر بن کر بیٹھیں، پتہ چلے
کہ آپ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے دوستو، خالق کائنات رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس نے یہ قرآن مجید کی آیات سنی، جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور یہ جو آپ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ ہی کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جب سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دن سے لے کر قیامت تک غیر مسلم آیا روز طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کی نسبت سے زیادہ بلند کرتا جائے گا۔ آیا روز میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر و اذکار زیادہ ہوتا رہے گا۔ اور یقین جانے، پہلے ایک پنڈ میں جناب ایک جگہ پر محفل میلاد ہوتا تھا، دوسرے سال ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے پنڈ میں جناب 5 گھروں میں اہتمام شروع ہو گیا۔ پھر اگلے سال جہاں 5 گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی، یقیناً پھر بڑھ کر 10 گھروں میں چلا گیا۔ اور یہ ایسا ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا، 24 گھنٹے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے 24 گھنٹے کیسے میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے؟ پوری روح زمین پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ بے شک ہم مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی ہم جتنے بیٹھے ہیں اب بالکل خاموشی اختیار کر لیں، اور جیسے آپ دنیا کی باتیں کریں، خاموش بیٹھے ہیں، بس صرف سن رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی داد نہیں دے رہے، میرے دوست بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا پھر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ صرف انسان بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا، صرف جناب چرند بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر صرف جناب پانی بھی نہیں کرتا، بلکہ عرش معلیٰ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بات کروں، زمین پر، آسمان پر جتنے چیزیں ہیں سب خاموش ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں، لیکن خالق کائنات میرے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیونکہ آج کل یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور دل کا امراض ہوتا ہے، ایسا کچھ لوگوں کو امراض اٹھا ہوا ہے کہ محفل میلاد کہاں لکھا ہے، کہ محبوب کا یہ جو ذکر ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو جو یہ مناتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ میرے دوستو، جب آپ اس بات کے دلیل دینا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا ذکر 12 ربیع الاول کو کہاں لکھا ہے، تو آپ روکنا چاہتے ہو محفل میلاد، جلوس روکنا چاہتے ہو، پھر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو پھر
پورے روح زمین پر اس دن نماز پڑھانا بھی چھوڑ دو. لوگوں کو کہہ دے کہ نماز آج نہیں پڑھنی. اگر آج اب نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. کیونکہ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کا میلاد نہیں منانا، جلسہ جلوس نہیں کرنا. جب انسان یہ الفاظ ادا کرتا ہے نماز کی صورت میں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پر سلام ہو. پھر 12 ربیع الاول کو آپ سلام بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. یقین جانے کسی مولوی سے آپ کہیں نا 12 ربیع الاول والے دن کا آپ فتویٰ جاری کر دیں کہ نماز نہیں پڑھنی. نماز چلے فرض ہے. پہلے تو وہ کرتا نہیں، کیونکہ جو فرض کا انکار کر دیتا ہے نا، فرض کا جو انکار کر دیتا ہے، اگر مولوی صاحب فتویٰ لکھ کر دیتا ہے، تحریر لکھ کر دیتا ہے، زبانی کلامی کہہ دیتا ہے کہ نماز آج نہیں پڑھنی، یقیناً وہ دار اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا. نماز فرض ہے. اگر مولوی کو کہا جائے مولوی صاحب آج لکھ کر دیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج اذان نہیں دینی، آج اذان نہیں دینی. اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے تو زور سے کہہ دے سبحان اللہ. اگر نہیں آ رہی تو میں اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں، کوئی میں پابند نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ تو میں اپنی محبت سے شوق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا کی باتوں سے بہتر ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو جائے. وہ بندہ مولوی یقیناً قسم رب کعبہ کی وہ مرتا مر جائے گا. اس کا پورا ٹبر، اس کے پورے مولوی مننے کے لیے منظور ہو جائیں گے، لیکن وہ لکھ کر نہیں دیں گے. اگر وہ لکھ کر دینا آج کے دن میں اذان نہیں دینی تو جناب اس کے ساتھ جو حالت ہونی ہے وہ ہسپتال میں پہنچا ہو ہوگا. تو جب 12 ربیع الاول کو تم اذان نہیں رکوا سکتے تو جلسہ جلوس کیسے رکوا سکتے؟ کیونکہ خالق کے کائنات رب لم یزل نے میرے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آج انسان میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی خاطر، اپنی بخشش کی خاطر کرتا ہے. اور میرے مصطفیٰ کا ایسا ذکر ہے جب تک انسان محمد الرسول اللہ جو نیا ایمان لے کر آنے والا شخص ہے کہ بھئی میں نے ایمان لے کر آنا ہے، میں نے مسلمان ہونا ہے، وہ جب تک اس بات کا اقرار نہیں کرتا محمد رسول اللہ کا، بے شک وہ سار رات دن جناب پوری زندگی بسر کر دے کہ یہ ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یقیناً وہ دار اسلام میں آ نہیں سکتا جب تک اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتا محمد رسول اللہ. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ ہے. تو میرے دوستو، آپ جس طرح مسجد میں بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھیں. اگر کچھ لمحات میں نعت خان آپ کے سامنے نعت نہیں پڑھتا تو پھر دنیا کی بات نہیں کرنی،
بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہنا۔ تو حضرات محترم، آخری بات، میرے مصطفیٰ کا جو ذکر ہے یہ ایسا ذکر ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی، اللہ کا نام لینے والا انسان ہے، جانور بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، شجر و حجر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب، درختوں کے اوپر اللہ کا نام بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ وہ کیسے؟ شاید کوئی یہاں فتویٰ نہ لگا دے کہ رب کی ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قل هو اللہ احد ہے، اللہ تبارک و تعالی اللہ الصمد ہے، اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ دنیا میں کوئی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا۔ جناب، انسان بھی چلے گئے، حیوان بھی چلے گئے، چرند و پرند بھی چلے گئے، زمین کا نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے، تو پھر دنیا میں اللہ کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ وہ کیسے رہے گا؟ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، تو خالق کائنات خود میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو۔ میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ خالق کائنات رب لم یزل خود ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو۔ جب قیامت والے دن، قیامت سے پہلے جب دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، تو کون کرنے والے ہوں گے؟ خالق کائنات رب لم یزل۔ پھر کیوں نہ کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اعلان کے بعد میری گفتگو ختم، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں جو کلمات ادا کیے ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پورے پنڈ والوں سے گزارش ہے جو اس وقت اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ محفل کا آغاز شروع ہو اور ہم مسجد میں جائیں، تو افسوس ہوتا ہے، بارہا افسوس ہوتا ہے کہ محفل میلاد کے لیے بار بار اعلان ہوتے ہیں، ذکر خدا کے لیے بار بار اعلان ہوتا ہے، لیکن اشتہار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچا ہے، اعلانات کے ذریعے بھی پیغام پہنچا ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز مرکزی جامعہ فیضان مصطفیٰ مسجد میں محفل میلاد کا پروگرام ہوگا، اور عشاء کی نماز کے بعد
یقیناً آج صبح کو بھی اعلان ہوا ہوگا، ہر کسی نے سنا ہوگا، پورے پنڈ والوں نے سنا ہوگا، اور جس کے کانوں تک نا تھوڑی سی آواز پہنچی ہوگی، میں یقیناً درست بات کرنے لگا ہوں اور آپ سے تائید بھی کرواؤں گا کہ کسی نے لاسٹ میں آواز سنے کہ بھئی ثواب دارین حاصل کریں، آخری الفاظ وہ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی کس چیز کا اعلان ہو رہا تھا؟ خیر تھی، کوئی فوت کی تو نہیں ہو گئی تھی، کوئی قلت تو نہیں ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ آج محفل میلاد کا پروگرام ہے، کہاں؟ جامع مسجد فیضان مصطفیٰ چکوری شریف میں۔ ہر کسی کے پاس یہ اعلان پہنچا ہوا ہے، میسج پہنچا ہوا ہے، لیکن اب بھی اسی سوچ میں بیٹھے ہیں کہ نعت خوان حضرات جناب نعت شروع کریں گے، جناب جو جھنگ سے آ رہے ہیں یا ڈنگا سے آ رہے ہیں، جناب لالا موسیٰ سے آ رہے ہیں، وہ جب شروع کریں گے نا ہم پھر جائیں گے۔ تو میرے دوستو تقریباً مہمان حضرات پہنچے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، لیکن اہل محلہ کا حق بنتا ہے کہ پہلے پہنچ جائیں۔ تو پھر بھی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لائیں تاکہ محفل کا آغاز باقاعدگی کے ساتھ شروع ہو جائے۔ اور یہاں جو میں بات کرنے لگا تھا نا وہ اپنی بات پوری کر لوں کہ دنیا داری کا ایک میسج پہنچ گیا نا ایک کے بعد پاس کہ آج جناب والی بال کا میچ ہے، کہاں؟ دلہا والی۔ صبح کے وقت ایک میسج پہنچا بھئی والی بال کا میچ کہاں ہے؟ دلہا والی۔ ایک کے پاس پہنچا، پورے پنڈ میں بات پھیل چکی، ٹھیک ہے؟ اور سارے جناب پوچھیں گے بھئی کتنے بجے شروع ہوگا؟ پھر بتایا جاتا ہے 8 بجے شروع ہوگا۔ وہ 8:05 پہ نہیں پہنچیں گے بلکہ وہ 7:50 پہ پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ یار آگے آگے بیٹھیں۔ افسوس میرا دوست، ہم آج اس مصطفیٰ کے محفل میں آئے ہوئے ہیں جو خالق کائنات کے محبوب ہر لمحوں میں ہر وقت میں یہی دعا مانگتے رہیں، ربی حبلی امتی۔ کیا دعا مانگتے رہیں؟ ربی حبلی امتی، کہ یا بری تعالیٰ میری امت کی بخش فرما۔ آج اس مصطفیٰ کی محفل ہے، اس کا جشن منایا جا رہا ہے، افسوس نہیں کہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ خدارہ اپنی زندگی کو بدلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صاحب الولاق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک، روح قبض ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں رکھے۔ جب دم واپسی ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو اور آنکھوں کے سامنے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔